دوستو آبان فلمز کے اس کارکرم میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اختر عادل صاحب MCD میں افسر کی پوسٹ پر رہے ہیں اور انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کے بہت ہی سینئر ممبر ہیں۔ اختر عادل صاحب بہت بہت آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اسٹوڈیو میں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا۔ جی میں آپ سے سیدھا سوال کروں گا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ آج سے 1 سال یا 13 مہینے پہلے جیسا سینٹر تھا اور اب جیسا ہے، پچھلے 13 سالوں میں جس طرح سے اس کا ڈیگریڈیشن ہوا، جس طرح سے اس کا زوال ہوا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کا ذمہ دار کس کو مانتے ہیں؟ صاحب میں اپنی بات ایک شعر سے شروع کروں۔ جی قطع ہے 4 لائن کا۔ جی کبھی ضرور ملے گا غموں سے چھٹکارا، کبھی ضرور ملے گا غموں سے چھٹکارا، اگر یہ امید نہ ہوتی تو مر گئے ہوتے، اگر یہ امید نہ ہوتی تو مر گئے ہوتے، مجھے ملال نہیں دوستو خوشی ہوتی، اگر مٹا کے مجھے تم سنور گئے ہوتے۔ واہ، اگر مٹا کے مجھے تم سنور گئے ہوتے۔ یہ قطع میں نے ان لوگوں کے لیے کہا ہے جو لوگ سراج بھائی کے ساتھ تھے، 20 سال تک ساتھ رہے اور قسمیں کھائی گئیں ساتھ رہنے کی، سراج بھائی کے ساتھ زندگی بھر کے لیے، قیامت تک کے لیے، مرنے تک کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ ان سب کو یہ معلوم تھا MOA کے اندر کہ پریسیڈنٹ کی عمر 75 سال تک ہے۔ انہوں نے جب 2019 میں وہ لوگ جیت کر آئے تو انہوں نے طے کر لیا کہ پریسیڈنٹ ہم بنیں گے۔ جو آج منع کر رہے تھے کل تک کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، آج وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو دوسری بات، آپ نے مجھ سے سوال کیا یہ 1.25 سال پہلے اس کی کیا کنڈیشن تھی۔ 1.25 سال 1.5 سال پہلے، کیونکہ میں بہت پرانا ممبر ہوں اور میں سن 83 سے اس سے جڑا ہوا ہوں۔ جب ہم سر سید ڈنر کیا کرتے تھے، سر سید ڈے منایا کرتے تھے، ہم لوگ یہاں آتے تھے، 2 کوٹیاں تھی کھنڈر سی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں انعام میں دیا ہے۔ یہاں کوئی بھی شخص بھاگتا تھا، ڈرتا تھا کہ کھنڈر میں کون رہے گا۔ چند لوگ آتے تھے، پڑھتے تھے، چلے جاتے تھے۔ ہمارے جتنے بھی بزرگ تھے ان لوگوں نے اس زمین کو اندرا جی سے دلوایا۔ ان کا ایک خیال اور خواب و خرگوش یہ تھا کہ ہمارے خواب میں ایک چیز آئی کہ یہاں ایک انڈیا اسلامک کلچر سینٹر بنایا جائے۔ جی ان لوگوں نے محنت کری، حکیم عبدالحمید صاحب جیسے، ہدایت اللہ صاحب، عارف صاحب مرحوم، ان لوگوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے بیگم عابدہ احمد اور تمام بہت سے جن کے مجھے ابھی نام نہیں ہے، جس میں ہمارے برقی صاحب نے 8 پروگرام کرے ان کی یاد میں جی اپنے خرچے پر۔ اس میں میرے ساتھ عارف صاحب ہوا کرتے تھے، میں اور عارف صاحب برقی صاحب کو ایسسٹ کیا کرتے تھے۔ کسی نے نہیں سوچا، چاہے وہ سراج صاحب ہوں یا ان کے سارے جتنے ایسوسیٹ ممبرس تھے، BOT ایگزیکٹو، کسی نے نہیں سوچا، صرف برقی صاحب نے سوچا۔ وہ پروگرام سراج صاحب سین میں کب آئے؟ بتا رہا ہوں میں۔ سراج صاحب کا جب 75 سال پورے ہوئے 14 جون 2023 کو، تو ان لوگوں نے سراج صاحب کی کمرے میں تالا لگانے کی کوشش کری اور لگا بھی دیا کہ اب ان کا یہ ایکس پریسیڈنٹ ہو گئے، یہ ان کا کوئی یہاں پر کوئی برچسپ نہیں رہا، ان کا ٹائم ختم ہو گیا۔ صرف 6 مہینے یہ برداشت کر لیتے۔ سراج صاحب نے 20 سال انہیں برداشت کیا اور جتنے بھی کام کرائے اس کھنڈر سے لے کے اب تک، میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا، بہت لمبی بات ہے، اگر میں گناہ نہ بیٹھوں گا تو گھنٹوں لگ جائے گی۔ سراج صاحب نے اپنی خون پسینے کی کمائی اس میں لگائی، پھر لوگوں کو بلایا کہ بھئی آپ، ہم بینک سے پیسہ لیتے ہیں، آپ وٹنس کے طور پہ آپ ہمیں اپنا نام دے دو، اس میں ہمیں وٹنس بن جاؤ۔ کوئی نہیں آیا، سب بھاگ گئے کہ بھئی قوم تو ایک پیسہ نہیں دے گی، یہ بنے گا بھی نہیں۔ لیکن سراج صاحب کا خواب تھا کہ میں اس کو بناؤں گا، اور تمام انٹلیکچوئل نے ان کو بلایا، پکڑا کہ آپ اس کام کو کریں، اور یہاں کا ان کو پریسیڈنٹ بنایا۔ پہلے پریسیڈنٹ بنے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ پورا جو بلڈنگ آج آپ دیکھ رہے ہیں وارث صاحب سامنے، یہ انہی کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ اگر سراج صاحب نہ ہوتے تو یہ بلڈنگ نہیں بنتی، وہ پیسہ لوگ کھا جاتے۔ وہی لوگ آج الیکشن میں آئے جو پیسہ کھاتے رہے قوم کا، چاہے وہ حج کمیٹی کے چیئرمین رہے ہوں، چاہے کسی چیز کے رہے ہوں،
انہوں نے قوم کے لیے کچھ نہیں کہا کرا، آج تک کسی نے نہیں کہا کچھ بھی اتنا سا قوم کے اس شخص نے کیا، آج اسی کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ میرا تو دل نہیں کرتا پچھلے 1.5 سال سے کہ میں وہاں جاؤں اور وہاں بیٹھوں، جی میرا بالکل دل نہیں کرتا۔ اور آپس کی لڑائی نے یہ اور کر دیا، سراج صاحب کے اوپر انہی لوگوں نے مقدمہ قائم کر دیا اور جاتے رہے۔ میں اور عارف صاحب بھی وہاں ڈیلی ہر تاریخ پر جاتے تھے، عارف صاحب، میں، سکندر حیات اور آصف زیدی، ہر ڈیٹ پر ہم لوگ اور باقی اور لوگ بھی جاتے تھے، لیکن ہم لوگ تو ریگولر تھے، وہاں جاتے تھے۔ آپ کے حساب سے سراج قریشی صاحب کی کوئی غلطی نہیں تھی؟ بالکل بھی غلطی نہیں ہے، صرف انہوں نے ایک SGM بلانے کے لیے لیٹر لکھا، اس میں 52 لوگوں کو سائن کرائے، تو ان لوگوں نے تو MOA میں جو میمورنڈم آف ایسوسیشن ہے اس کے اندر SGBM بلانے کا پراودھان ہے؟ جی اس کے اندر پراوتھان ہے، بلا سکتا ہے، اس میں چینجنگ کرا سکتا ہے۔ جی ان لوگوں نے اس کی مخالفت کری اور سراج صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ ایکس پریسیڈنٹ ہیں، اب آپ نہیں ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو سراج صاحب نے 20 سال تک اپنے پینل میں جتا کر لائے، انہی لوگوں نے ان کی مخالفت کری سراج صاحب۔ تو سراج صاحب کے خلاف یہ لوگ کورٹ میں گئے، کورٹ میں مقدمے چلے اور وہاں سے جھوٹا ڈیسیزن کرا کے یہ پھر آگے، اور انہوں نے جو ہمارے ممبران ہیں، جو جنرل باڈی ہے، اس کو کہہ دیا یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم 6 ممبر ہیں جو کچھ بھی ہیں، ہم فیصلہ کریں گے، یہ 6 جنرل باڈی فیصلہ نہیں کرے گی۔ جی پھر سراج صاحب اپیل میں گئے، اپیل میں الحمدللہ اللہ نے جیت دلائی سراج صاحب کو، اس میں SGBM بھی ہوئی جس میں 55% سراج صاحب کو ووٹ ملے، اور میں سمجھتا ہوں 55 کا مطلب یہ ہے سراج صاحب پاس ہو گئے۔ جی جی لیکن آبزرور بٹھا دیا گیا ہمارے سر پر، ہمارے 1.5 لاکھ روپے اب تک خرچ ہو چکا، 1.5 کروڑ روپے 1.5 کروڑ روپے ہمارا سینٹر کا خرچ ہو چکا ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ شاید 7 کروڑ کے آس پاس سراج قریشی صاحب نے جمع کر کے رکھا ہوا تھا۔ 8 کروڑ روپے 8 کروڑ یہ چھوڑ کر گئے سراج صاحب یہاں پر، جو جیسا سراج صاحب کہتے ہیں، جو ان کی زبان سے ہم نے سنا، کیونکہ ہم لوگ سراج صاحب کے سپورٹر ہیں، مطلب شروع سے قسمیں کھائی ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ مرتے دم تک رہیں گے، اور ہم سراج صاحب کے ساتھ ہیں، رہیں گے، اور کل بھی تھے اور آج بھی ہیں جی انشاءاللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا پینل جیت کر آئے، اور جو کام ادھورے رہ گئے ہیں، جو سراج صاحب کا خواب تھا ایکسٹینشن کا، وہ اس کو مکمل کریں۔ اختر عادل صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ تقریباً 12 13 14 مہینے سے آلموسٹ نہیں جا رہے ہیں، وہاں جانے کا آپ کا دل نہیں کرتا کیونکہ وہاں کا ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے۔ اگر سراج قریشی صاحب کی ٹیم جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیت کے آئے گی بہت زیادہ ووٹ سے، اگر ان کی ٹیم جیت کے آتی ہے تو عادل صاحب دوبارہ سے اسلامک سینٹر اسی طرح سے جانے لگیں گے؟ بالکل جاؤں گا میں، جس طرح ہوا چل رہی ہے، لیکن لوگوں نے جس طرح سراج صاحب کی ٹیم کو بدنام کرنے کی کوشش کری ہے، اللہ خود دیکھ رہا ہے۔ اگر اللہ کی نظر کرم ہو گئی تو سراج صاحب ضرور جیت کر آئیں گے اور اپنا خواب پورا کریں گے اس کو۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ عادل صاحب سے میں ابھی بات کر رہا تھا۔ اختر عادل صاحب، آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنی بات رکھی، ہم آپ کے بہت بہت شکریہ۔ مشکور ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ ایک قطعے سے بات ختم کروں۔ سر پلیز۔ دیا نہ رستہ مجھے سطح آب دریا نے، دیا نہ رستہ مجھے سطح آب دریا نے، میں درد و کرب کی گہرائیوں سے گزرا ہوں، میں درد و کرب کی گہرائیوں سے گزرا ہوں، اور مجھے ہے فخر وفاؤں پہ آج بھی اپنی، میں پستیوں میں بھی اونچائیوں سے گزرا ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ آپ سراج قریشی صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں؟ سراج صاحب کے لیے آپ کو اگر کوئی اپیل کرنی ہے؟ میں یہی اپیل کروں گا ممبران سے، تمام دیکھ لیں، تمام پینلز کو دیکھ لیں۔ آج تک جو پینل میں کھڑے ہوئے وہ لوگ کبھی نہیں آئے۔ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر سراج صاحب بلایا کرتے تھے، باقاعدہ منتھلی ایک نکلا کرتا تھا، وہ جاتا تھا سب کے گھروں پر، ڈاک سے جاتا تھا، اور وہ اس میں کوئی نہیں آتا تھا۔ آج وہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں اپنا ٹائم خوب یہاں پر بتائیں اور کچھ کام نہ کریں۔ بنی ہوئی بلڈنگ مل گئی ہے کہ سینچا ہے اسے خوں سے ہم تشنہ لبوں نے، تب جا کے اس انداز کا میخانہ بنا ہے۔ واہ، کیا جانیے کیا بات ہے، کیا راز یہاں ہے، ہندو ہے کہ مسلم وہ ہم آواز یہاں ہے۔ شکریہ۔ شکریہ۔